اچھا یہاں پہ جتنی ویڈیوز آپ ہی ہم دیکھتے ہیں ایک فیل ہوتا ہے کہ جیسے نا کوئی رافضی بیٹھ کے نا اپنے اسٹیج کے اوپر لگا ہوا ہے، اور یہ ایک فیلنگ ایک آتی ہے کیونکہ جب باغ فدق کی بات آتی ہے، آج سے 6 سال پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں ایک کلپ بناؤں گا اور جیسے میں پورا ڈیٹیل سے سرچ کر کے چیز نکال کے لاتا ہوں، میں 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے کا کوئی کلپ بناؤں گا، وہ 6 سال گزر گئے ہیں. نہیں یہ دو الگ باتیں. آپ نے بات کر دی رافضیوں والی، ایک بات کر دی ناسبیوں والی. ایک بات پہ رہے نا، لیکن دیکھیں نا میں تو نہ رافضی ہوں نہ ناسبی ہوں. میں تو الحمدللہ اہل سنت کے منہج پہ ہوں، کتاب و سنت کا ماننے والا ہوں، اور اسی کو لے کے آگے چل رہا ہوں. اب یہ رہ گیا کہ میں کوئی رافضیوں والی بات کرتا ہوں. رافضیوں والی بات اس دن ہوگی جب میں کوئی ایسی بات کروں جو قرآن بخاری مسلم میں نہ لکھی ہو. اور اگر قرآن بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے تو رافضی تو قرآن بخاری مسلم ہوا، میں کہاں سے ہوا؟ میں تو صرف ایک لے مین کی طرح اس میں سے بیان کرتا ہوں. اچھا باغ فدق کا آپ نے کہا تھا کہ میں 6 سال پہلے راؤنڈ اباؤٹ آپ نے کہا تھا کہ میں پورا ڈیٹیل کلپ بناؤں گا. ہاں جی، ضرورت ہی نہیں پڑی نا. آپ ایک بات سے کیسے مائنس کر سکتے ہیں کہ جی وہ مینیجریل ایشو تھا، مینیجریل ایشو کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اتنا بڑا فرقہ لانچ ہو گیا، اتنا بڑا فرقہ بن گیا؟ وہ اس کی وجہ سے نہیں لانچ ہوا، وہ آپ کے ماموں کی وجہ سے لانچ ہوا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو شیعہ فرقہ ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے ناصبیوں کی. جب شیعہ علی پہ مظالم ہوئے بنو امیہ کے دور میں، حضرت علی پہ لعنتیں کی گئیں، تو وہ غصہ جمع ہوتے ہوتے یہ اینڈ رزلٹ نکلا. جس طرح میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ایکس آرمی چیف نے جاتے ہوئے آخری تقریر کی ہے کہ 70 سال سے فوج قربانیاں دے رہی ہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ گالیاں ہماری فوج کھاتی ہے، باوجود اس کے کہ سب سے زیادہ قربانیاں ہم لوگ دیتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم پالیٹکس میں دخل دیتے تھے، اب ہم نہیں دیں گے. یہی کہا نا انہوں نے. تو انہوں نے ایک ریزن بتائی کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، 70 سال کا غصہ جمع ہوا ہے، جو اینڈ میں آج اس حالت میں نکلا ہے کہ اس وقت پاکستان کی کوئی پولیٹیکل جماعت 2 بول ہمدردی کے فوج کے لیے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ ان کی پالیسیز ہے پیچھے کی. اب انہوں نے ٹھیک کیا نا، تو اب ذرا رکو، ذرا صبر کرو، آگے چلو، اتنی جلدی تو نہیں ہوگا. تو یہ جو اس وقت اینٹی فوج بیانیہ آیا ہے نا، یہ بائی پروڈکٹ ہے اس کا جو انہوں نے لچ تل کے رکھا 70 سال تک پالیٹکس میں. اب یہاں پہ ہے، جب یہ لچ تل کے رکھے گی بنو امیہ 60 سال تک ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کروائے گی، تو اس کا اینڈ رزلٹ پھر یہ نکلے گا کہ رافضیت کا فتنہ اٹھے گا. تو پھر اب آپ صبر کریں گے، اب طریقے سے آپ نے اس مقدمے کو لے کے چلنا ہے. اس مقدمے کو لے کے چلیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہاں پہ معاملہ مس ہینڈل ہوا، یہاں پہ آپ کا موقف غلوب پہ مبنی ہے. جس طرح ہم نے بتایا ہے، ہماری اس پلیٹ فارم کے ساتھ کتنے لوگ اٹیچ ہیں. آپ باغ فدق کی بات کریں، لفظ فدق ہوتا ہے زبر کے ساتھ، فدق نہیں فدق. ہاں یہ یاد رکھنا ہے. یہ مولوی والی غلطی نہیں نکالی، میں چاہ رہا ہوں کیونکہ ایک پلیٹ فارم ہے، ایک اچھی بات لوگوں تک چلے. یہ باغ فدق کا یا جاگیر فدق بیسیکلی اس کا جو ایشو ہے نا، اس کو میں نے ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ یہ کیا تھا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقول شیعہ کے امت کے وسیع تر مفاد میں اس فیصلے پہ خاموش ہو کے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اسے، اور بقول اہل سنت کے وہ اس فیصلے کو درست سمجھتے ہوئے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. دونوں نے یہ مان لیا کہ ایکسیپٹ کر لیا. کس نے؟ مولا علی نے. اب مولا علی نے ایک فیصلے کو ایکسیپٹ کیا، پوری زندگی انہوں نے حضرت ابوبکر یا حضرت عمر کے ساتھ اس معاملے میں کوئی لڑائی نہیں کی. تو آج 1400 سال کے بعد جو ایشو پہلے ریزالو ہو چکا تھا اس کو دوبارہ سے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس پہ ہمارے پہ اگر کوئی آرگومنٹ کرتا ہے نا کہ صحابہ کرام کی جو جنگیں ہوئی تھی اس کو کیوں آپ اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ریزالو نہیں ہوئی تھی. کیونکہ حضرت علی نے کہا ہے کہ قیامت کے دن معاویہ اور میرے درمیان فیصلہ ہوگا. میں نے معاویہ کو معاف نہیں کیا، لیکن ابو بکر عمر کے کیس میں حضرت علی نے ان کی خلافت کو ایکسیپٹنس دی ہے. جس سے مولا علی کی دوستی ہے یعنی ابو بکر عمر، ہماری قیامت تک اس سے دوستی ہے، چاہے ان کے اینڈ سے کوئی زیادتی بھی ہوئی ہو بقول روافظ کے، یا ان کا فیصلہ 100% درست ہو بقول اہل سنت کے. تب بھی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ حضرت علی نے کمپرومائز کیا، ہم کمپرومائز کرتے ہیں، اس میں سے نکالنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے.